پاکستان میں شناخت کا بحران اور اقدار کا اختلاط ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ پاکستان کا سماجی اور ثقافتی منظرنامہ ایک ایسی پیچیدہ تصویر پیش کرتا ہے جہاں مذہب یعنی دین اور علاقائی روایات یعنی رواج کے دھاگے اس قدر آپس میں الجھ چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اور بعض اوقات ماہرین عمرانیات کے لیے بھی ان دونوں میں تفریق کرنا ناممکن حد تک مشکل ہو گیا ہے۔ یہ مذہب جسے ہم مذہب اور ثقافت کا ادغام کہتے ہیں، یعنی کہ کنفلیشن آف ریلیجن اینڈ کلچر، یہ پاکستانی معاشرے کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم بن چکا ہے۔ یہ نظام نہ صرف انفرادی رویوں کو تعین کرتا ہے بلکہ زندگی کے اہم ترین فیصلوں جیسے شادی، کیریئر اور موت کی رسومات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کے پیچھے ایک زبردست سماجی نگرانی کا نظام کار فرما ہے جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس تحقیقی رپورٹ کا مقصد اس بات کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے کہ کس طرح برصغیر کی قدیم روایات جو کہ تاریخی طور پر ہندوستانی معاشرت کا حصہ تھیں ان کو مذہبی تقدس کا لبادہ اڑا دیا گیا۔ یہ رپورٹ ان نفسیاتی اور معاشی بوجھوں کا بھی احاطہ کرے گی جو اس گڈبڈ کلچر کے نتیجے میں عوام پر پڑتے ہیں، جہاں وہ ایک ایسے مذہب کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سادگی کا درس دیتا ہے لیکن ایک ایسی ثقافت میں جکڑے ہوئے ہیں جو نمود و نمائش اور خاندانی انا کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان میں رائج اسلام کو سمجھنے کے لیے جنوبی ایشیا کی تاریخ کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام برصغیر میں کسی خلا میں وارد نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا تعامل یہاں کے ہزاروں سال قدیم اور انتہائی سخت سماجی ڈھانچے یعنی ذات پات کے نظام سے ہوا۔ صدیوں کے اس میل ملاپ کے نتیجے میں ایک منفرد جنوبی ایشیائی اسلام وجود میں آیا۔ اگرچہ اس کا عقیدہ توحید یعنی ایک خدا کی عبادت اس پر قائم رہا، لیکن سماجی عملیت میں اس نے مقامی رسومات، ذات پات کی اونچ نیچ اور توہمات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان بنا تو بانیان پاکستان کا تصور ایک جدید اور روادار ریاست کا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر 1980 کی دہائی میں ریاست کی طرف سے معاشرے کو اسلامی بنانے کی کوشش نے غیر ارادی طور پر ان ثقافتی روایات کو مزید پختہ کر دیا جو مذہب کے نام پر رائج تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی شہری کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ جہیز کا مطالبہ اور برادری میں شادی کرنا کیا مذہب کا حکم ہے یا پھر رواج ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ثقافتی اور مذہبی ادغام کو برقرار رکھنے والی سب سے بڑی طاقت لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہے۔ یہ جملہ محض ایک سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی مؤثر سماجی پولیسنگ کا آلہ ہے جو فرد کی ذاتی خوشی، ذہنی سکون اور یہاں تک کہ خالص مذہبی احکامات پر بھی برادری کی رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دباؤ لوگوں کو ثقافتی منافقت پر مجبور کرتا ہے، جہاں وہ نجی محفلوں میں تو فرسود و رسومات جیسے شادیوں پر بے اجرا اصراف کرتے ہیں لیکن سماجی بائیکاٹ کے خوف سے عملی زندگی میں انہی رسومات کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں اقدار کے اس بحران کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظریاتی اور عملی سطح پر مذہب اور ثقافت کے درمیان دھندلاہٹ کا تجزیہ کریں۔ پاکستان میں مذہب پر عمل درآمدی کتابی کاج سے زیادہ صوفیانہ روایات اور مقامی ثقافت کا مرکز ہے۔ عوام کی اکثریت کے لیے مذہب کا مطلب ہے مزارات پر حاضری، عرس منانا، پیر و فقیروں سے تعویذ لینا۔ یہ رسومات جنہیں کچھ مکاتب فکر جیسے دیوبندی یا اہل حدیث بدعت قرار دیتے ہیں دراصل سندھ اور پنجاب کی قدیم ثقافت کا حصہ ہیں جو اسلام کے ساتھ گھل مل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سہون شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار پر ہونے والے دھمال یا دیگر رسومات میں ہندو اور مسلم روایت کا ایک ایسا امتزاج نظر آتا ہے جسے الگ کرنا ناممکن ہے۔ یہ لوک مذہب یعنی کہ فوک ریلیجن کتابی مذہب سے مختلف ہے، لیکن عام آدمی کے لیے یہی اصل دین ہے۔ جب قدامت پسند اصلاحی تحریک ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اکثر شدید عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ان رسومات کو اپنی ثقافتی شناخت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ثقافتی ادغام کی سب سے واضح اور افسوسناک مثال پاکستان میں ذات پات کے نظام کی موجودگی ہے۔ اسلام نظریاتی طور پر مساوات کا علمبردار ہے اور نسل یا نسب کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی برتری کو مسترد کرتا ہے، تاہم پاکستانی سماج مکمل طور پر برادری کے نظام میں جکڑا ہوا ہے جو کہ بنیادی طور پر ہندوؤں کے ورن سسٹم کا اسلامی ورژن ہے۔ عمرانیاتی مطالعات پاکستان میں مسلمانوں کو 3 بڑے طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا اشراف یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر ملکی نسل یا عربی وسطی ایشیائی سمجھتے ہیں جیسے سید، مغل، پٹھان، یہ خود کو معاشرتی طور پر برتر سمجھتے ہیں۔ دوسرا اجلاف یعنی کہ مقامی نو مسلم جو زیادہ تر پیشہ ورانہ ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے جولاہے، لوہار، کمہار۔ اور تیسرا ارذال یعنی وہ طبقہ جسے انتہائی نچلی سطح پر رکھا جاتا ہے اور اکثر وہ لوگ جو صفائی ستھرائی کے پیشے سے وابستہ ہیں جیسے مسیحی یا دلت پس منظر رکھنے والے مسلمان۔ یہ تقسیم صرف سماجی میل تک محدود نہیں ہے بلکہ شادی بیاہ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ سید گھرانے اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سیدوں میں کرنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں یا کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی معانت نہیں ہے۔ یہ رویہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح سے ثقافتی تعصب نے مذہبی احکامات پر غلبہ حاصل کر لیا۔ برادری کا نظام پاکستان کی سیاست کا انجن ہے۔ انتخابات میں ووٹ نظریے یا کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ برادری کی بنیاد پر ڈالے جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی ٹکٹ جاری کرتے وقت یہ دیکھتی ہیں کہ کس حلقے میں کون سی برادری جیسے جٹ، آرائیں، راجپوت وغیرہ اکثریت میں ہے۔ یہ نظام فرد کی انفرادی سوچ کو ختم کر دیتا ہے اور اسے برادری کے اجتماعی فیصلے کا پابند بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی برادری کے خلاف ووٹ دے گا یا فیصلہ کرے گا تو اسے سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جسے حقہ پانی بند کرنا کہا جاتا ہے۔ مذہب اور ثقافت کا سب سے مہنگا اور تکلیف دہ ادغام پاکستان کی شادیوں میں نظر آتا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک انتہائی سادہ معاہدہ ہے لیکن پاکستان میں یہ دولت کی نمائش اور سماجی رتبے کی جنگ بن چکا ہے۔
جہیز بنیادی طور پر جنوبی ایشیا کی ایک ثقافتی رسم ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں دلہا دلہن کو مہر ادا کرتا ہے، جبکہ پاکستانی کلچر میں دلہن کے والدین کو لاکھوں روپے کا سامان، فرنیچر، گاڑی، الیکٹرانکس دولہا کے گھر بھیجنے پڑتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 95% شادیاں جہیز کے لین دین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دلہن کے والدین اکثر اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں یا بھاری سود پر قرض لیتے ہیں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن خواتین کا جہیز کم ہوتا ہے انہیں سسرال میں طعنوں، تشدد اور بعض اوقات قتل کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ثقافتی ظلم کو اکثر مذہبی جواز فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ جہیز فاطمی یعنی گھریلو سامان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اس کی مثال دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء جیسے جاوید احمد کاملی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ ایک باپ کی طرف سے نیا گھر بسانے کے لیے دی گئی مدد تھی، نہ کہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی لازمی مطالبہ یا شرط۔ لیکن عوامی شعور میں یہ فرق بالکل مٹ چکا ہے اور جہیز کو مذہبی جواز فراہم کر کے غریب والدین کی کھال اتاری جاتی ہے۔ پاکستانی شادی اب ایک دن کی تقریب نہیں رہی بلکہ مہندی، مایوں، بارات اور ولیمہ پر مشتمل ہفتوں چلنے والا ایک میلہ بن چکی ہے۔ مہندی کی رسم جس میں ناچ گانا اور مخلوط محفلیں ہوتی ہیں خالصتاً ثقافتی ہے اور قدامت پسند مذہبی حلقے اسے غیر اسلامی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شادی کا سب سے اہم اور مہنگا حصہ بن چکی ہے۔ حکومت نے اسراف کو روکنے کے لیے ون ڈش جیسے قوانین بنائے لیکن ان کا نفاذ انتہائی مشکل رہا۔ امیر طبقہ فارم ہاؤسز یا رشوت دے کر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے جبکہ متوسط طبقہ قانون اور سماجی دباؤ کے بیچ پس جاتا ہے۔ لوگ ون ڈش قانون کی مخالفت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ مہمان کیا کہیں گے۔ یہ سوچ ظاہر کرتی ہے کہ ریاستی قانون اور مذہبی کفایت شاری دونوں پر ناک اونچے رکھنے کا کلچر حاوی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس دباؤ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر وائرل ہونے والی شادی کی ویڈیوز نے نوجوانوں کے ذہنوں میں غیر حقیقی مایرات قائم کر دی ہیں۔ اب شادی صرف خاندان کے لیے نہیں بلکہ ایک آن لائن تماشائی دنیا کے لیے کی جاتی ہے۔ ہر کوئی سیلیبریٹی جیسا نظر آنا چاہتا ہے، چاہے اس کے والدین دوالے ہی کیوں نہ بن جائے۔ رشتہ طے کرنے کا عمل بھی ثقافتی تعصبات کا انحدار ہے۔ لڑکیوں کو دکھاوے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے جہاں ان کی رنگت، قد اور جہیز کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ عمل عورت کی تذلیل ہے اور اسلامی تعلیمات جو سیرت اور کردار کو ترجیح دیتی ہیں ان کے منافی ہے، لیکن اسے خاندانی روایات کا نام دے کر جائز سمجھا جاتا ہے۔ ثقافت اور مذہب کا ادغام صرف خوشی کے موقع تک محدود نہیں ہے بلکہ موت جیسے دکھ کے موقع پر بھی یہ پوری شدت سے موجود ہے۔ پاکستانی معاشرے میں جنازے اور تدفین مذہبی فریضے سے زیادہ ایک مہنگی سماجی رسم بن چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تدفین سادہ ہونی چاہیے، 103 دن کا ہو اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ غمزدہ خاندان کے لیے کھانا بھیجیں، لیکن پاکستان میں رواج اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں میت والے گھر کو 30 دن یعنی کل اور 40ویں دن سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ غریب خاندان قرض لے کر یہ دیگیں چڑھاتے ہیں کیونکہ اگر ویسا نہ کرے تو برادری انہیں کنجوس یا بے حس ہونے کا طعنہ دیتی ہے۔ حالانکہ کئی علماء اسے مکروہ یا حرام قرار دیتے ہیں کہ یتیموں یا غمزدہ خاندانوں کے مال سے دعوت کی جائے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ خوف فتوے سے زیادہ طاقتور ہے۔ موت کی رسومات پر بھی مذہبی فرقہ واریت اور ثقافت کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ بریلوی مغبہ فکر کل 40واں اور عرس جیسی رسومات کو اصال ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ رویہ ثقافتی رسومات کو مذہبی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف بریلوی یا اہل حدیث مغبہ فکر رسومات کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی سماجی دباؤ کے تحت ان رسومات کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ سوگ کے دوران کھانے پینے کے انتظامات میں الجھ جانے کی وجہ سے لواحقین کو کھل کر رونے یا اپنے غم کو محسوس کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ دیہی علاقوں میں جنازے کو ایک سیاسی اجتماع کی حیثیت حاصل ہے جہاں چودھری اور وڈیرے اپنی حاضری لگواتے ہیں اور کھانے کے معیار پر تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غیرت یا عزت کا تصور بھی پاکستانی سماجی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا ثقافتی پیمانہ ہے جسے مذہبی اخلاقیات کے ساتھ گڑبڑ کر کے خواتین پر کنٹرول اور تشدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل ایک قدیم قبائلی رواج ہے جس میں خواتین اور مردوں کو خاندان کی بدنامی کا باعث بننے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدنامی محض پسند کی شادی کرنے یا کسی غیر مرد سے بات کرنے پر بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں کسی کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے سخت معانت ہے اور زنا کے الزام کے لیے انتہائی سخت گواہی کی شرائط ہے، لیکن پاکستانی کلچر میں محض شک ہی قتل کا جواز بن جاتا ہے۔ قندیل بلوچ کا کیس اس حوالے سے ایک اہم مطالعہ ہے۔ اسے اس کے بھائی نے قتل کیا جس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ قتل اس لیے کیا کیونکہ قندیل کی ویڈیوز اور لائف سٹائل کی وجہ سے لوگ اسے طعنے دیتے تھے۔ یہاں مذہب کا استعمال صرف ایک ڈھال کے طور پر کیا گیا، اصل محرک وہ سماجی شرمندگی تھی جو بھائی محسوس کر رہا تھا۔ سندھ کے بعض جاگیردارانہ گھرانوں میں خواتین کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جائیداد میں اپنا حصہ نہ مانگے اور جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے۔ یہ عمل اسلام کا کھلا مذاق ہے لیکن اسے روایت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح بہنوں سے جذباتی طور پر بلیک میل کر کے یا جبر کے ذریعے وراثت معاف کروا لی جاتی ہے۔ جو عورت اپنا شرعی حق مانگے اسے لالچی اور رشتوں کو توڑنے والی قرار دیا جاتا ہے۔ مذہب اور ثقافت کے اس ٹکراؤ اور معاشرتی دباؤ کا سب سے برا اثر پاکستانیوں خاص طور پر نوجوانوں کی صحت پر پڑ رہا ہے۔ نوجوان نسل جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے عالمی اقدار سے آگاہ ہے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ ذاتی طور پر لبرل یا جدید خیالات رکھ سکتے
ہیں لیکن گھر اور معاشرے میں انہیں روایتی کردار ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منافقت انہیں شدید ڈپریشن اور اضطراب میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جہیز غلط ہے لیکن اپنی بہن کے لیے اکٹھا بھی کرتے ہیں۔ وہ ذات پات کو نہیں مانتے لیکن والدین کے دباؤ پر برادری میں شادی کرنے پر بھی مجبور ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ پاکستان میں خودکشی کے رجحانات کا گہرا تعلق سماجی مسائل سے ہے۔ والدین اکثر بچوں کو ان کی صلاحیت کے برعکس ڈاکٹر یا انجینئر بننے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کی ناک اونچی رہے، اور ناکامی کی صورت میں بچہ خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ غربت اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں اور مالی دباؤ کی وجہ سے لڑکی اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اس سب پر ستم یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو وہ مدد حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نفسیاتی علاج کروانے کو پاگل پن سمجھا جاتا ہے، جس سے خاندان کی بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، نماز پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح ایک طبی مسئلے کو روحانی مسئلہ بنا کر مریض کو مزید تنہا کر دیا جاتا ہے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں تبدیلی کی کوشش بھی جاری ہے، جو قانون سازی، سول سوسائٹی اور مذہبی اصلاح پسندوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ریاست نے کئی بار مداخلت کی کوشش کی، جیسے جہیز کی معاونت کا ایکٹ 1976۔ یہ قانون کاغذوں میں موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس طرح غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قوانین نے کچھ حد تک خوف پیدا کیا ہے، لیکن جب تک معاشرتی رویے نہیں بدلتے، پولیس اور جج جو اسی معاشرے کا حصہ ہیں مجرموں کو ریلیف دیتے رہیں گے۔ مولانا طارق جمیل اپنی تقریروں میں سادگی اور جہیز کے خلاف بہت بولتے ہیں، لیکن نقاد کہتے ہیں کہ وہ خود اشراف ہے کہ مہنگی ترین شادیوں میں شرکت کر کے اپنے پیغام کی نفی کرتے ہیں، جبکہ جاوید احمد غامدی ایک علمی سطح پر دین اور روایت میں فرق کو واضح کر رہے ہیں۔ وہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جنہیں اسلامی سمجھا جاتا ہے، جیسے عورت کا چہرہ چھپانا یا فنون لطیفہ کی ممانعت، دراصل تاریخی اور عرب ثقافت کا حصہ تھی۔ اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں تو شادی کے شعبے میں مثالی صورت یہ ہے کہ سادہ نکاح ہو اور لڑکی کی طرف سے مہر کی ادائیگی ہو، لیکن حقیقت میں مہنگے ایونٹس اور لڑکی والوں کی طرف سے جہیز ہوتا ہے۔ اور نافذ کرنے والا جملہ یہ ہے کہ اگر بیٹی کو گاڑی نہ دی تو سسرال والے تانے دیں گے۔ ذات پات میں مثالی صورت یہ ہے کہ کوئی ذات نہیں اور افضلیت صرف تقویٰ پر ہے، لیکن حقیقت میں برادری سسٹم اور ذات سے باہر شادی کرنے کی ممانعت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سید زادی کی شادی غیر سید سے کیسے کر دیں؟ موت کے موقع پر مثالی صورت سادہ تدفین ہے اور پڑوسی کھانا کھلائیں، لیکن حقیقت میں کل اور 40ویں کی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور مقروض ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہے، کیونکہ اگر دیگیں نہ چڑھائیں تو برادری کہے گی کہ باپ کو عزت نہیں دی۔ خواتین کے حقوق میں مثالی صورت وراثت اور پسند کی شادی کا حق ہے، لیکن حقیقت میں وراثت سے محرومی، زبردستی شادی اور قرآن سے شادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین بانٹ دی تو بھائی کمزور ہو جائیں گے، یہ خاندانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ معیشت میں سود سے ممانعت اور میانہ روی کا حکم ہے، لیکن حقیقت میں شادیوں اور رسومات کے لیے سودی قرضے لیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ ہوا، ہمیں اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ ایک اہم صحت یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں بدرسری نظام اپنی بقا کے لیے ثقافت کو مذہب کا نام دے دیتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو اسے مغربی یا بے دین کہا جاتا ہے۔ ثقافت کو مذہب کے ساتھ گڑھ بڑھ کرنا دراصل طاقتور طبقے کی حکمت عملی ہے تاکہ وہ اپنی چودراہٹ قائم رکھ سکیں۔ دوسری بصیرت یہ ہے چونکہ ریاست پاکستان اپنے شہریوں کو سوشل سیکیورٹی، انصاف اور روزگار دینے میں ناکام رہی ہے، اس لیے عام آدمی کے لیے برادری ہی واحد سہارا ہے۔ وہ برادری کے غلط رواجوں جیسے جہیز یا بٹے سٹے کی شادی کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مشکل وقت میں ریاست نہیں بلکہ یہی برادری اس کے کام آتی ہے۔ لہٰذا ادغام صرف جہالت نہیں ہے بلکہ بقا کی ایک حکمت عملی بھی ہے۔ مستقبل میں جن زی اور ڈیجیٹل بغاوت کی وجہ سے کچھ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے روایات کو چیلنج کر رہی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد اور مہنگائی کی وجہ سے اب چھوٹی شادی کا رجحان نوجوانوں میں قبولیت پا رہا ہے۔ اسے کنجوسی کی بجائے جمالیاتی ذوق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک مثبت تبدیلی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر مختلف اسکالرز تک کی رسائی کی وجہ سے اب نوجوان اپنے مقامی مولوی کی بتائی ہوئی ہر بات کو منن تسلیم نہیں کرتے بلکہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اسلام ہے یا صرف رواج کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں مذہب اور سماجی اقدار کا ادغام محض الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسا شکنجہ ہے جس نے قوم کی ذہنی، سماجی اور معاشی ترقی کو جکڑ رکھا ہے۔ اس صورتحال میں مذہب کی روح کو جو انسانیت، انصاف اور آسانی کا درس دیتی ہے کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی جگہ ایک ایسی سخت گیر ثقافت نے لے لی ہے جو دکھاوے، جبر، عدم مساوات پر مبنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف اس نظام کا پہرے دار ہے۔ جب تک پاکستانی معاشرہ اس خوف سے آزاد ہو کر خدا کیا کہے کہ کو ترجیح نہیں دیتا اور جب تک ریاست شہریوں کو برادری کے چنگل سے نکالنے کے لیے متبادل تحفظ فراہم نہیں کرتی، تب تک لوگ اسی ذہنی دباؤ اور منافقت کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے۔ یہ تبدیلی محض قانون سے نہیں بلکہ ایک بڑے فکری اور سماجی انقلاب کی متقاضی ہے۔